صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس عزاداری کے صدقے جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ عزت مواب جناب رانا حسن صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا۔ میرے مالک انسانیت پہ ظلم کرنے والے دنیا کے بھلے کسی بھی کونے میں رہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیں، بالخصوص جیسے بلوچستان میں ایک بیٹی کو گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور جہاں جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ظلم کرنے والے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میرے مالک انہیں نیست و نابود فرما۔ میرے مالک انسانیت کا بھلا کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیں، میرے مالک انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ بہت بڑا مجمع ہے، اگر آپ لوگ بوجھ نہ سمجھیں یا اگر آپ کو آل محمد نے طاقت دی ہے تو ان دو دعاؤں پہ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنی آنکھیں یہاں سخی حسین کے روضے کے سلام کو ترستی ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زوالی نصیب۔ ایسے ہی بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ آخری صف تک کے عزادار کے لیے اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شریف کی؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دام رکھے کہ آتے ہوئے زمانے میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کریں۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکر میرے سے پہلے پڑھ گئے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ میں اپنے حصے کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔
بھائی سے کہیں ذرا اپنا فون نیچے رکھ دیں مہربانی، میں بڑی بیماری کی حالت میں کھڑا ہوں، مہربانی کریں گے آپ تھوڑی دیر توجہ کریں گے. جملہ دوبارہ سنیے گا. بسم اللہ. جملہ دوسری بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھے خاصے جوان جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے جانے کیوں بات نظر انداز کی ہے. میں دوسری بار کہتا ہوں ذرا جی لگا کے سنیے گا. گزارش آپ سب کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے بھر سے بیچارہ تھکا ہوا انسان، جہان بھر کی ستائشوں اور آزمائشوں کے بعد بیچارہ زخمی آدمی لڑکھڑاتا گرتا اور پھر گر کر سنبھلتا ہوا بیچارہ حضرت آدمی جس جگہ کو اس ظلم و ستم اور درندگی اور حیوانیت کے معاشرے میں بیچارہ انسان جس جگہ کو جائے امن پا کر خود کو محفوظ محسوس کرے اسے مجلس شفیع سر میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی 2-2-4 والی بات ہے. آپ لوگ پلیز ذرا توجہ رکھیں گے تاکہ بات ہو سکے. اور گفتگو شروع ہو چکی ہے. سال میں ایک بار ہی آپ لوگوں سے 1.5 بار ملاقات ہوتی ہے. کوشش یہی رہتی ہے کہ بندہ اپنی طرف سے بات بہتر کرے. اب کچھ خدا کی طرف سے آزمائش ہو تو میں ایک اعلیٰ بند کرنا ہے جی اگلا ہو گیا. پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک جناب رانا حسن صاحب چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہا. میں ساہیوال اور گرد و نواح اور بالخصوص یہ 94 کے مزاج اور معیار سے واقف ہوں. میں فقط اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نگاہ دوڑائیے امام بارگاہ سے باہر نکل کر دنیا میں اور آپ لوگ پہلے میرے جملے پہ سرچ کیجئے. آپ کو لگے کہ میری بات ڈیزرونگ ہے آپ لوگ ضرور بولیے. آپ کو نہ لگے تو آپ کو آپ کے ماں باپ کی قسم ہے آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بولنا. گزارش کرنے کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے. دیکھتے میری طرف رہیے گا. مجلس حسین کیا چیز ہے آپ کو بتا دیا, یا وہاں انسان کیا محسوس کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا. اب یہ پہلے بھائی سے لے کر آخری بھائی, مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ لوگ کس موڈ میں بیٹھے ہیں, میں اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاؤں. رکھیے میرے سر پہ قرآن, چلیے امام بارگاہ سے باہر اور پوری دنیا میں نگاہ دوڑا کر دیکھیے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں. وہ اکیلا ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی ہے. میرے والا ہاتھوں کو سلام کرتے ہیں جو مشکل باتیں بلند ہوئی ان کو پیچھے بیٹھے ہیں. کوشش کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. یہ آپ لوگ ذرا آگے آ جاتے ہیں, ایک ایک بندے میں 4-4 فٹ کا فاصلہ ہے. نیاز حسین تھوڑا تھوڑا جی اگے آ سکو تھا, یہ تسی ہل معمولی تھوڑا تھوڑا جی قدم اگے آ سکو تھا. امام حسین تو دا اجر دے, جناب زہرا تو کدی کسی دا محتاج نہ کر. میرے یہ اپنا گرین مفلر والے بھائی آگے اگر جگہ ہے تو تھوڑا سا مہربانی کر دیں. جو ہے تو آ جائیے, نہیں ہے تو تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیے. حسین ایک ایسا بات, جہاں اگر آ سکتے ہیں تو ذرا سی آپ نے مہربانی کر. حسین ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی. آپ کا تعلق تقریباً پاکستان سے زیادہ آسٹریلیا کے ساتھ ہے, وہاں پر میرے خیال سے فلاحی کام پاکستان سے زیادہ ہوتے ہیں. مجھ بیچارے علی عباس عسکری نے, میں کہتا ہوں جو بندہ نجف سے کربلا پیدل چل آیا ہے اس بندے کا ہاتھ بے ساختہ اٹھے گا, اور جو نجف سے کربلا پیدل گیا ہی نہیں نا وقار بادشاہ, میں کہتا ہوں وہ بندہ اس جملے پہ مانگے نجف سے کربلا کی زواری. میرے مولا انشاءاللہ عطا کریں گے. میں منظوری والا جملہ آپ کو دے رہا ہوں, اور جس وقت میرے مولا نجف سے کربلا کا بلاوا بھیجے نا اسی سال 40 پر انشاءاللہ, آپ وہاں جا کر میرے جملے پہ غور کیجئے گا. آپ نے وہاں سے بھی دعا کر دی تو علی عباس عسکری کی بخشش کے لیے کافی ہے. رکھیے میرے سر پہ قرآن,
میں نے اللہ کی اس پوری کائنات میں بڑی سے بڑی NGOs دیکھی ہیں, میں نے بڑی سے بڑی فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں. میرے جوان بھائیوں, میں نے بڑے سے بڑے فلاحی ادارے دیکھے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. میں بھری جوانی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, مجھے مولا حسین کی قسم, میں نے بڑی سے بڑی NGOs کے دسترخوان پر بھی کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے. سنیے جملہ, اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین, جس کے دروازے پر نہیں, جس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جائے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, میرے مولا ان ہاتھوں کو, وہ تو پیچھے بیٹھے ہیں, اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری رکھ دیجیے فون نیچے. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ جوانی سلامت رہے. آپ جو سوچیں, نہیں 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 ایسے نہیں کرنا, ہاتھ اٹھانا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جو سوچو اگلے قدم پہ, تھوڑی سا زور لامنا ہے میرا نام, جو سوچو وہ اگلے قدم پہ. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جو شیعہ سنی کی باقاعدہ فاصلے اور وہ الگ الگ نظام رکھے. حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں وہ جہاں قدم جمائے وہاں سے شیعہ سنی کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 گنتی ختم ہو جائے گی, لیکن یہاں سے اداس چہرے ختم نہیں ہو رہے. پتہ نہیں آپ لوگ مجھ پہ کیوں ناراض بیٹھے ہیں, میں نے تو آپ کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا مسکرا دیں. اگر مجھ پہ غصے میں بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سائڈ پہ رکھ دیں. ایک لمحے کے لیے ذرا ہمتاً اپنی توانائی صرف کر کے جملہ سنیے کہ بیچارہ علی کے باز عسکری اتنا لمبا سفر کر کے کہنے کیا آیا ہے آپ لوگوں کو. حسین بکارسا جہاں قدم رکھے وہاں شیعہ سنی پیچھے, وہاں سے 2 گروپ جنم لیتے ہیں. شیعہ سنی پیچھے رہ جاتے ہیں, بلکہ دنیا کا ہر مذہب اور ہر برادری پیچھے, ہر ذات پیچھے رہ جاتی ہے. جب حسین قدم رکھتے ہیں تو دنیا نے 2 گروپ دیکھے ہیں. ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے گروپ کو یزیدی کہتے ہیں. یہ دونوں گروپ دنیا کے سب, یہ بیچ میں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے, یہ بیچ میں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے میرے بھائی؟ وہ پیچھے والے ہاتھ کو سلام کروں. حسین جہاں قدم جمائے وہاں سے شیعہ سنی پیچھے رہ جاتے ہیں, وہاں سے حسینی اور یزیدی آگے نکلتے ہیں. رکھیے میرے سر پہ قرآن, کربلا کا میدان ایک ایسا میدان تھا جہاں سے دنیا کے سامنے 2 گروپ نظر آئے ہیں. ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے گروپ کو یزیدی کہتے ہیں. حسینی بھی کربلا کے بعد دنیا میں آ گئے, یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے. چلتے چلتے آج تک دنیا میں حسینی بھی جی رہے ہیں, دنیا میں یزیدی بھی جی رہے ہیں. یزیدی اپنے لائف سٹائل کے ساتھ جی رہے ہیں, حسینی اپنی تربیت جو حاصل کی ہے اس کے مطابق جی رہے ہیں. دونوں اپنے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں وہاں آ جاؤں گا اور آپ کو یہاں کھڑا کر دوں گا. اگر میرا جملہ اور کچھ نہ کیجئے, کم از کم جس بندے نے 10 دن محرم کا پہلا عشرہ عزاداری کی ہے نا, مجھے اس کا ہاتھ بلند چاہیے. جو محرم کے پہلے 10 دنوں میں کسی اور کام میں لگا رہا ہے نا, وہ بندہ اٹھ کے چلا بھی جائے تو بکار سا میں اس بندے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. حسینی بھی کربلا کے بعد آج تک چل رہی ہیں, یزیدی بھی کربلا کے, میرے بھائی ہاتھ کھولو, کھولو اپنے ہاتھوں کو, یزیدی بھی چل رہی ہے. آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیے, دونوں جی رہی ہیں, لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ارے سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑے. وہ پیچھے بیٹھے ہو, اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. آپ جیے, آپ جیے, آپ سلامت ہو, آپ سلامت ہو. آپ سلامت ہو. زندگی میں پہلے نصیب ہوتا شورانوے میں پہلی بار نثری خطابت کر رہا ہوں, ورنہ جب آیا ہوں میں نے شاعری پڑھی ہے. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے, طبیعت بھی ایسی ہے کہ شاعری پڑھنے والی حالت نہیں ہے. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. ارے کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. یہ جتنے میرے قوم کی جوان یہاں زیادہ بیٹھے ہیں تو میں اس لیے آپ لوگوں کو بار بار دیکھ رہا ہوں, ورنہ میری آپ لوگوں سے کوئی ضد نہیں ہے. بہت اچھا آپ لوگ بول رہے ہیں.
गुजारिश करने का मकसद मेरे भाइयों ये कि ये जो मेरी कौम की यंग जनरेशन है ना, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रेंड जोन्स पे बैठ के और अपने बड़े बड़े सर्कल्स में बैठ के, बड़े ओपन क्लास लिबरल किस्म के लोगों में, बड़े एथिस्ट किस्म के लोगों में, बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों में आप लोगों को बैठ के बात करना पड़ती है, दुनिया सवाल करती है। मैं चाहता हूँ मेरी कौम की यंग जनरेशन, शिया जवान जिस वक्त 4 लिबरल लोगों में बैठे, उसके पास बात करने के लिए वोकैबुलरी की कमी ना हो, वो चाहे तो जितना मर्जी बोल सके और दुनिया को बता सके कि इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, मौला हुसैन की पॉलिसी क्या थी, वो चीज़ें क्या थी जिन चीज़ों को लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बायकॉट किया था। मौला चाहते क्या थे, यजीद मरहूम चाहता। मेरे अहले सुन्नत बिरादरान इधर देखिए, मैं सीने से लगाता हूँ आप लोगों को, मेरे भाइयों मैं अपनी पलकें आपकी राहों में बिछाता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अरे शिया सुन्नी दोनों भाई यहाँ पे, मुझे हर हाथ हसन भाई बोलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे हर हाथ बोलना चाहिए, अब इससे ज्यादा मैं और इत्तेहाद की बात नहीं कर सकता। शिया सुन्नी दोनों भाई यहाँ पे बैठे हुए, मैं दोनों भाइयों के सामने अपील कर रहा हूँ, परेशानी वाली बात ही नहीं है। करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है मेरे फैलाओ दुनिया में यार ये बातें, बताओ खुदा की कसम इस दूसरी कम्युनिटी को, करबला का मैदान मेरे भाइयों एक ऐसा मैदान है जहाँ इस्लाम की 2 सूरतें पेश की जा रही हैं। इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रही है, इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है। इस थकना नहीं है, थकना नहीं है, नहीं थकना। इस्लाम का एक चेहरा मेरे मोहतरम वो है, वो जो यजीद दिखा रहा है जहाँ से आधी आधी रात के वक्त शराब और रक्स वगैरह की आवाज आती थी। इस्लाम का सर जी एक चेहरा वो, मैं इतने गए तो हर चौड़ा में इस्लाम का एक, अगर मैं बीमारी में इतनी मेहनत करूं तो आप भी करें। इस्लाम का दूसरा चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो चेहरा ऐसा है जहां से आधी आधी रात को तिलावत कुरान की आवाज आती थी, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, और शराब और रक्स की आवाजें, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, तिलावत कुरान की आवाजें। अरे लड़ाई नहीं कर, और साहिवाल 94 में रहने वाला आज का जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये बात सोच क्यों नहीं लेता, इस्लाम को मद्देनजर रख के, कि उस जवान ने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। आप सलामत। सर कॉल मार्क्स को पढ़ने वाले, दोस्तोफिस्की को पढ़ने वाले, काफ्का को पढ़ने वाले, टॉलस्टॉय को पढ़ने वाले, ये मैं उन आपके सामने ऑथर्स के नाम ले रहा हूँ जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के लोगों ने खुदा की कसम फ्रांस जैसी सल्तनतें उखाड़ फेंकी, इतने बड़े बड़े इनकलाब आ गए। आजकल की यूनिवर्सिटी का लड़का और आजकल की यंग जनरेशन इतनी मेंटली तौर पे फास्ट हो चुकी है, वो खुदा की कसम शिया बच्चों से सवाल करते हैं, करबला क्यों हुई, किस लिए हुई, मातम क्यों करते हो, मसरूफियात क्यों निकालते हो, मजलिसों में क्यों जा। ओ भाई इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, अली अब्बास अस्करी पे किसी को जाती एतराज हो सकता है, अली अब्बास अस्करी की जाकरी को कोई बंदा डिसलाइक भी कर सकता है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, और अगर मेरी खिताबत आपको पसंद नहीं है तो मुझे साइड पे कर दीजिए। राना हसन साहब की मजालिस पे एतराज, आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदत है, राना हसन साहब को इग्नोर छोड़ दीजिए। आप मेरे मौला के मातमियों पे एतराज है, आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है। गजन पर मेरे भाई कैमरा फेर के मुझे बंदा बताना जो आप अपना हाथ नहीं उठाता, मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मुझे बंदा तुमने दिखाना है। आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, छोड़िए राना हसन साहब को, अली और यार हमारे जाती फेल को छोड़िए, काम की बात पर आइए यार। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं, रखिए सर पे कुरान और बताइए कि दोनों में से हक पे कौन था। सलाम आपके तमाम आशिकीन इस वक्त साहिवाल में बैठे हैं और मेरे मौला आपके चाहने वाले आपसे सवाल करते हैं। मेरे मौला दिन एक है, करबला का मैदान एक है, आशूर का रोज़ एक है, 10 मुहर्रम की दोपहर एक है, मेरे मौला आपका सजदा एक है, मेरे मौला शहादत एक है, मेरे मौला जब फैसला कुन दिन एक है, जंग एक है, मारिका एक है। तो मेरे मौला ये 10 मुहर्रम से 6 महीने पहले सफ़र क्यों शुरू किया? आप सफ़र शुरू कर रहे हैं 28 रजब को, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िकात, ज़बिल, हज, मुहर्रम, मेरे मौला 6 महीने बाद आप शहादत दे। मेरे भाई सवाल कर रहा हूँ ना, और मेरे भाई ये सवाल है कि शहादत का दिन तो 6 महीने बाद है,
وہ دن تو 6 مہینے بعد ہے، تو یہ 6 مہینے پہلے کیوں گھر سے نکل رہے ہیں؟ علی کے لال کی آواز آئی 94 والے شیعہ سنی میرے عاشقوں، میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں انہیں شہادت سے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا ہے، میں نے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تمہارے ہاتھ سے موبائل لے لوں گا اگر یہ اوپر اٹھے تو، جو ہاتھ موبائل کے لیے گھنٹہ اٹھ سکتا ہے وہ ہاتھ کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ میں دیکھو تو صحیح ہے بیماری میں محنت کتنی کر رہا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا میں نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی، ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے یار کہ بندہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ فون پہ لگے ہوئے ہو، میں مخاطب ہوں یار آپ سے۔ علی کے لال نے فرمایا میں نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا 94 والے پھر پوچھنا چاہتے ہیں، شہادت تو شہادت تھی، وہ ایک دن کبھی بھی آ سکتا، میرے مولا 6 مہینے پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ علی کے لال نے فرمایا میں 6 مہینے پہلے گھر سے اس لیے نکلا کیونکہ میں چاہتا تھا دنیا دیکھ لے اور تاریخ گواہ رہے کہ پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے، اس نے بیعت طلب کی، اس کا خط آتا گیا، اس کے خط کے بعد میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا۔ آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ علی کے لال نے فرمایا میں چاہتا تھا دنیا دیکھ لے، اس کا خط آتا گیا، میں خط کے بعد فوراً گھر سے باہر آ گیا۔ اور بغار صاحب حسین فرماتے ہیں میں نے گھر سے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر، مزہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو دیکھ کے، وہ زیادہ مزہ نہیں آ رہا پڑھنے کا، ادھر سے سامنے والے بول رہے ہیں بولی علی کے لال نے فرمایا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر، میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ، حلالی حرامی والی ذاکری نہیں ہوتی، میں ممبر سے گالی دینے کا عادی نہیں ہوں، میں بات کرتا ہوں، اگر آپ کو شائستہ بات پسند ہو تو بولیے ورنہ یا علی یا علی۔ علی کے لال نے فرمایا یزید یا میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، میں نے آغاز نہیں کیا، پہل تو نے کی ہے، تیرا خط آتا گیا، میں گھر سے باہر آ گیا، میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، میں 6 مہینے باہر سفروں میں رہوں گا یزید، میں وہاں رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں رکوں گا، وہاں قیام کروں گا، وہاں سے ہوتا ہوتا ایسے ایسے کر کے ان راہوں سے گزروں گا، یزید میں گھر نہیں بیٹھا، میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، میں 6 مہینے باہر میدانوں میں رہوں گا، اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک جگہ پر آ کر ذرا میرا سامنا تو کر۔ لیکن یزید میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو تو اپنے گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا، میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ نہیں آیا جس کے پاس ہاتھ یہ سائڈ ابھی بی بی سے ہے۔ علی کے لال نے فرمایا میں جانتا تھا جب میں تجھے بلاؤں گا تو تو میدانوں میں نہیں اترے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے۔ بہت اچھا سن، اللہ کی قسم بہت اچھا، اتنا بڑا دل ہو گیا، میرے مولا جانتے ہیں میں حسن بھائی کو دن کو بول رہا تھا میں کیسے پڑھوں گا، میری حالت اتنی خراب ہے۔ علی کے لال نے فرمایا یزید میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں سر اٹھائے یزید کو رضی اللہ کہنے والے، میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے بھنڈورے پیٹنے والے، رکھے میرے سر پہ قرآن دو 4 والی بات کرتے ہیں۔ علی کے لال نے ایک لمحے کے لیے بیٹھنا بات آگے، اب اشارہ دے رہا ہوں اس اشارے کو سمجھنا۔ علی کے لال نے فرمایا یزید میں باہر آ گیا، میں جانتا ہوں یزید میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا، اور تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی میدان میں، وہ پیچھے والا ہاتھ مل کے بولو حیدر حیدر، اب تیاری کیجئے گا، تو کبھی کسی میدان تو کبھی کسی میدان میں، علی کے لال دیکھو میری کیٹی میں رانا حسن صاحب نے روکنا پہاڑ ڈکر تو بھی اوکھا کام ہے خدا دے قسم ہے۔ علی کے لال نے فرمایا یزید یاد ادھر 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 مجھے ابے تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، اور یہاں سے اس بار خیبر شگن کا وارث اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ لا رہا ہے۔ میں تجھے 6 مہینے کی چلا جائے یار وہ بندہ جو حسینیت کی بات پہ بھی تائید نہیں کر سکتا۔ صاحب جملہ سنیے، علی کے لال نے فرمایا میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا، جتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے کر، جتنی فوج اکٹھی کر سکتا ہے کر، لیکن یاد رکھی تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے لشکر کو چھٹی دینے تک، قیامت تک لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا، بہادر کون تھا، ارے ڈرپوک کون تھا، دلیر
नस्लें, क़यामत तक की नस्लें, क़यामत। बड़े बड़े लोगों को भी आपने सुन रखा होगा यकीनन। जुमला कहना चाह रहा हूँ, जुमला कहना चाह रहा हूँ। अली के लाल ने फरमाया मेरा मुकाबला, मुझसे जंग, मेरे से लड़ाई, बड़ा घमंड है तुझे तेरी फौज पे, बड़ा इतरार है अपने लश्कर को लेकर, बड़ा गुरूर कर रहा है यजीद अपने तख्त और ताज को। यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे खत्म करूंगा। मर्द बन और करबला के मैदान में एक बार आ, तू करबला में आ, फिर हुसैन का ऐलान है 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, 10 मुहर्रम से लेकर फिर कयामत तक मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत खत्म। राणा साहब आपका मजमा कहीं जाने वाला है, अगर संभाल सकते हो अब तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुसैन बाबा खिताबत कर रहा हूं, बाबा खिताबत कर रहा हूं, और हुसैन की हुकूमत शुरू हो जाए। रेडी रहना मेरे भाई, अब तैयार रहना। और याद रखी यजीद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, और कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। अली के अब आप कंजूसी कर रहे हैं। अब मेरे भिरामा हूँ, अब मेरे सोने सोने मौला दे आजादारों, अब मौला अली दे शर्मीले शर्मीले मलंगा हूँ। कौन मौला बड़े रंगला में थोड़ी सी मेहरबानी करो ना, थोड़ी सी कुव्वत इस्तेमाल। मैं अब इन वालों से बात नहीं कर रहा, मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं अब आखिरी बार कह रहा हूँ, इधर वालों से बात नहीं है। ये बोल पड़ेंगे, मुझे आपके हाथ बुलंद चाहिए, मैं देखी आपकी तरफ रहूं ताकि कोई ऐसा ना हो जो जवान बीच में से डंडी मार ले। अली के लाल ने फरमाया बड़ा गुरूर है तुझे तेरे लश्कर पे, मर्द बन करबला में अब मुकाबला करके देख लेते हैं। और यजीद मेरा ऐलान है अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तेरी जीत, सबीले लग गई तो मैं। अच्छा लश्कर ज्यादा, सुन यजीद करबला के मैदान के बाद अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादा हाथ नीचे नहीं करने, हाथ ऊंचे रखने। जुमला औंदा पिया वे ते अल्लाह करे साला मैं आदा पहना कथा ते लिखी वैसी। और यजीद हुसैन का ऐलान है मर्द बन। अच्छा पता नहीं क्या हो जाए, मैं अपने आप में खुद भी नहीं हूँ, मुझ में सकत नहीं थी कि तमन्नाई मेरे मौला देते। मेरे भाई फेरो कैमरा, बंदा बताओ जो हाथ नहीं उठाता। और यजीद हुसैन बुला रहा है तुझे, मर्द बन और करबला में आ। और याद रखी 10 मुहर्रम के बाद लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और यजीद मेरे साथ बढ़े तो मैं जीता। छोड़ सारी बातें, याद रखी हुसैन का ऐलान। अरे 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे इमाम अली के। अच्छा अब यहीं बैठना मत मेरे भाई, अब यहीं खड़े रहना। मैं जुमला तुम्हें वो दे रहा हूँ, ये
یہ ممبر کے مجھے خلاف کی قسم ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے. میں جملہ سکپ کر رہا تھا, میں نہیں پڑھ رہا تھا. اب وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے اس کونے سے لوگوں کا کھڑے ہو کر بولنا اتنا پیچھے سے. میں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور جا کر پھیلا دینا اپنے اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, بلا بلا بلا, جہاں تمہارا بس چلے. ہمارا ایک بھائی ہے جسے علی کے پاس عسکری کہتے ہیں, اس بھائی نے اسلام کے 2 چہرے دکھائے تھے. ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے, دوسرے چہرے کو یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا, اور دونوں چہرے تمہارے سامنے. میرا اہل سنت بھائی, میرا شیعہ بھائی, یزیدیوں نے سارا دن کربلا میں حملے نہیں کیے, بڑے 3 حملے کیے ہیں. ایک صبح کے وقت حملہ کیا جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں, دوسرا حملہ ظہر کے وقت کیا جس کی اذان شہید نے یاد دلوائی ہے, تیسرا حملہ عصر کے وقت کیا جس میں امام نے شہادت دی ہے. تینوں وقت نماز کے ہیں, تینوں وقتوں میں ان کا حملہ ہی نہیں, تینوں وقتوں میں حسین نے کربلا بس. حسین فرماتے ہیں یزید میں تیری نقابیں ایسے اتاروں گا اور تجھے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, اور کم از کم بعد میں آنے والی نسلیں سوچے گی تو صحیح, ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے, تو کیا کر رہا ہے. نہیں آیا وہ بدلہ, ان تینوں وقتوں میں ہم نماز پڑھ رہے تھے. حسن بھائی تسی چنگی نہیں کرتے پہ, ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. جملہ سنتے جائیے, جملہ یہی کھڑے ہو کے جملہ سنتے جائیے. ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے, یزید تو کیا کر رہا تھا. کھلون دا فائدہ ہے اسی کہ ہن ایوی گڈ سی تے گل آخری ہے تو میں مصائب شروع کر دے سا. علی کے لال نے فرمایا ایک بار ہمت کر کے کربلا میں آ, مزہ تب آئے گا جب وہاں سے 9 لاکھ آئیں گے, یہاں سے 72 آئیں گے. لطف تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. اور یزید میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے, میرا قاسم آئے گا تو 20,000. کہہ دوں جملہ, اور اکبر آئے گا 15,000 بھاگیں گے, قاسم آئے گا 18,000. اور یزید دنیا سوچے گی تو صحیح کہ 72 لاکھوں کو بھگائیں گے, لاکھوں سے ایک بھی نہیں بھاگے گا. ارے 72 لاکھوں کو بھگائیں گے. اتنی بار کسی نے مجمع کھڑا کر کے بٹھایا نہیں ہوگا. آخری بار نیچے بیٹھو, آخری بار. تو میرے بھائیوں ہاتھ نیچے نہ کرنا. بابا وقار شاہ پورا 94 اپنے پیروں پر اٹھنے جا رہا ہے. میرے مولا کے کرم سے منظر دیکھنا. علی کے لال نے فرمایا سن یزید, اگر لوگ پیاسے رہے تو تیری جیت, سبیلیں لگی تو میری جیت, تیرا لشکر بڑھا تو تیری جیت, میرے عزادار بڑھے تو میری جیت, تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا. تیاری 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 جوانوں, میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. چھوڑ یزید ساری باتیں, کربلا کے میدان میں آ. 10 محرم کا دن چڑھے گا, میری شہادت تک بات ہی نہیں جائے گی. صبح صبح ہار اور جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. یزید وہ ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اور اگر تیرا ہو محنت کر کے آتے ہیں. دلی ابھی دور ہے. ہر علی والے, ہر علی والے. آپ لوگوں نے سن کے حق ادا کرا. ہم بیچارے تو میرے خیال منتظر بھی میں چاہوں آ لیں تو میں پھر اس کے بعد آغاز کروں. جی کون سی شاعری شعر سناؤں آپ کو.
اچھا یہ یہاں پہ وہی آیا ہوا ہے. اس سے پہلے 4 مصرے اس سے پہلے سن لیتے ہیں, میری مرضی. اس سے پہلے 4. اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو جیت گیا, اور اگر وہاں سے حر میری طرف آیا اس کے اوپر موت ہی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے بابا؟ اب جناب حر آپ ذہن میں رکھیے, شعر سنیے. مصرعے ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جیت کے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرا اپنا عملہ مجھے سلو چلنے کا کیا ہے, تھوڑا سا زور آپ لگائیں نا. سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا میدان جیت. بچے بیٹھے رہیں جی. ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جی. بابا وقار شاہ میں نہیں ایک باری چوتھا مصرع پڑھا. ہاتھوں پہ باپ کے الل اعلان جیت کے, ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے. رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء, دل لے گیا حسین کا مہمان. صاحب شروع کر رہا ہوں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ہائے میرے مولا, جڑے ہون بھی چپ نے پھر وہ اگے چپ ہی رہن. میں نے زندگی میں جو مجالس مشکل پڑی ہیں ان میں سے ایک یہ مجلس. میرے مولا نے بڑی کرم نوازی کی ہے, میں اب آپ کو کیا بتاؤں. ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا. آئی فون 12 پرو میکس نیوی بلیو, ساڑھے کو بھی انجی فون نے پایا جی, پر کو زیادہ ہی پیار ہے فون میں. ہائے آپ لوگ میری بات مانیں, میں رانا صاحبان کے سامنے ریکویسٹ کروں گا, وہ جہاں پیچھے ایک ریک بنوائیں جہاں جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا, وہاں موبائل رکھنے کی بھی جگہ بنوایا کریں. امام بارگاہ کے اندر جب تک موبائل, سر جی جس نے گھنٹہ مجلس سننی ہے نا وہ فون چھیڑتا ہی نہیں ہے. جس نے 5 منٹ سننی ہے وہ آتا ہے, اپنی اسپیک بناتا ہے, اگلوں کو بھیجتا ہے کہ میں یہاں گیا ہوا تھا, پھر ایک نکل کے بنائے گا اور چلتے چلتے سونے سے پہلے. اس بیچارے کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے. اب مجھے جج نہ کیجیے گا, میں آپ لوگوں کو اوورآل اس ٹائم جو ایک پبلک کو جو لت لگی ہوئی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں, میں خود اب اس جہان کا حصہ ہوں نا, میں بتا رہا ہوں. ہوتی ہیں یہ چیزیں. آپ لوگ ایک کام کریں, وہ جو امام بارگاہ کے وہاں دروازہ ہے نا, اگر آپ لوگ اور ہم سبھی وہاں 3 چیزیں اتار کے رکھ دینا تو ماحول جنت ہو جائے گا. ایک اپنے جوتے وہاں رکھ کے آیا کریں, ایک موبائل وہاں رکھ کے آیا کریں, اور ایک اپنی انا وہاں رکھ کے آیا کریں. بڑی پرابلم ہو گئی ہے,
जिन्हां दे बच्चे अली अली करन तो गुरेज करदे ने, जिन्हां दे बच्चे अली अली नहीं आख सकदे। थोड़ी सदा में बंदा अली अली ना आख सकदा, केड़ा चबल का बंदा जड़ा जिनके बच्चे, उनके साथ एक मसला हो गया, वो मसला सुनो। हाय मुकस्सरीन ने क्या क्या बदल दिया, हद है उन्होंने तर्ज तबर्रा बदल दिया। मिसरा है कि अपना है बैठना नहीं। हाय मुकस्सरीन ने क्या क्या बदल दिया, हद है उन्होंने तर्ज तबर्रा बदल दिया। कहते अरे अपना है फिर भी जिक्र अली नापसंद है, ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल। जिसके अंदर है हुसैन मिल के बोलो हैदर हैदर। मेरे मौला आप सबको अच्छा रखें, मौला आप लोगों को कभी किसी का मोहताज ना करें। जी तेरे छः रबी लेवल पे पढ़ दूँगा पक्का, बिल्कुल 6 रबी लेवल को जो अपना राना साहबान जो मेरे मौला के बहुत अच्छे अच्छे जाकिरीन होते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह जनाब गाजी की जंग आपको नई वाली जंग सुनाएंगे। जी सर सामीन ग्रामी, मेरे साथ दबीर अलैहि रहमा फरमाते हैं, कातिल से कहा शिम्र ने काटो सर अकबर। मुझे पानी पिला दो। कातिल से कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कातिल से कहा शिमर ने काटो सर अकबर, हम शक्ल पैगंबर है पैगंबर तो नहीं। हसनैन अकबर साहब ने फरमाया था, आइए आइए आइए, मेरे मौला के बहुत अच्छा निहायत मोहतरम शहर कराची के हवाले से एक बहुत खूबसूरत मोहतरम नाम के मालिक, पीछे वाले अगर पीछे बैठ जाएंगे तो मैं ज़रा मसाइब पढ़ लूँगा, मेरे बात पढ़ने वाले तशरीफ़ लिया, पढ़ लूँ मसाइब थोड़ी देर अगर। कातिल से कहा शिमर ने काटो सर अकबर, हम शक्ल पैगंबर है। हसनैन अकबर सैयद फरमा गए थे, बाबा हसनैन अकबर फरमाते हैं, क़ज़ा की आखिरी हिचकी, क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली।
اچھا دوسرے مصرے کو چھوڑ کے اس ایک مصرے کو بھی درد محسوس کیا جائے نا. قضا کہتے ہیں میرے بھائیوں موت کو، جو نہیں سمجھتے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. ذرا سر اٹھا کے مجھے دیکھیے، ایک دو منٹ کے لیے سر اٹھائیے، دیکھیے. اجازت لے کر میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ہے آپ لوگوں میں کوئی ایسا بندہ جو 3 سے 4 منٹ حسین کے اکبر کو رو سکے؟ کون سا وہ کر رہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ کون سا وہ حسین ہے جسے جنازے نہیں ہوتے؟ میری اپنی ماں کا انتقال ہوا ہے، مجھے 3 سال ہے، میں نہیں نکل پا رہا ہوں، ابھی تک میں ڈرامہ سے نہیں نکلا. ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی پیارے کو کھو کے، اسد بھائی ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی محترم کو کھو کے یہاں بیٹھا ہے. ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی دکھ ہے. ہر موت ایک گھر کا دکھ ہوتی ہے. جوان کی موت گھر کا دکھ نہیں ہوتی، علاقے بھر کا دکھ ہوتی. جوان کی موت پہ صرف ایک گھر سوگوار نہیں ہوتا، پورا علاقہ. اور جوان اکبر جیسا میں جملہ کہوں، بھائی میرے بھائی، میں سید میں جملہ کہوں، اس پورے حال سے ایک بار ہائے آنی چاہیے. میں کہتا ہوں ہر شخص ہائے کرے. اکبر کی موت کیا ہوگی واحد شاہ جی؟ رکھیے میرے سر پہ قرآن. روایت کی فکر ہے، علی اکبر کے سر کو نو کے نیزہ پہ بازار شام میں ایک عیسائی عورت نے دیکھا، اور اکبر کے سر کو دیکھ کے دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی. جب نہیں رہ پائی تو منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے، خدا را مجھے کوئی بتاؤ جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں. ہاتھ لگایا کسی نے؟ جس میں حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، جس میں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. ہر لاشا میرے امام نے اٹھایا ہے، لیکن اکبر کا لاشا مشکل سے اٹھا. بڑی مشکل ہوئی ہے امام حسین کو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے میں. میں کہتا ہوں میں مصائب علی اکبر پڑھ رہا ہوں، جو ماتم یا آنسو نہیں کر سکتا وہ کوشش کرے ہائے کرے. میں آپ کو یہ ہائے کی زحمت بھی نہ دیتا. اور میرے بھائیوں کوئی نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے اکبر کی ماں خود فرماتی ہے اگر کسی جگہ پر میرے اکبر کی شہادت پڑی جائے اور سامنے مجمع سے کوئی نہ روئے تو اکبر کی ماں مستورات کے پردے سے اس نہ رونے والے کا نام لے کر فرماتی ہے، تم نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں؟ تمہیں کیا پتا میرے اکبر کی داڑھی کیسی تھی، اکبر کی آنکھیں. ماتم 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 ماتم. کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ماتم کے لیے نہ اٹھے. ہر ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں کیا گرگے کی آنکھیں تو کوئی دیکھے، یہ اس جوانی میں یہ بہتی ہوئی آنکھیں تو یہ دیکھو یار، کیا خوبصورت آنسو گر رہے ہیں. خدا کی قسم لیجیے، میں بھی تاخیر نہیں کرتا، رکھیے میرے سر پہ قرآن. کربلا کے میدان کے بعد واحد شہید اکبر جسے حسین نے 17 بار بھیجا، 17 بار واپس پڑھا. اکبر واپس آؤ مجھے داڑھی چومنے دو، اکبر واپس آؤ مجھے آنکھیں چومنے دو، اکبر واپس آؤ مجھے سینہ چومنے دو. اکبر تم دعاؤں کا ثمر ہو جو میں روزے رسول میں مانگے گا. اکبر تمہارے بعد اس دنیا پہ خاک ہے، اکبر دنیا اندھیرا ہے، اکبر نہ جا. تاریخ کے جب آخری بار زبان واپس آیا، بوڑھے باپ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے تھا، بابا کیا اکبر کے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ بابا کیا اکبر موت کی طرف نہیں جا سکتا؟ سید بڑے حوصلے سے جملہ سنیے گا، بابا کیا اکبر کے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ اب
शफकत पिदरी एक तरफ हुई और हुज्जत ने पूरे एतमाद से कहा अकबर अब जा, अब इमाम बन के वादा करता हूँ, अब वापस बुलाऊंगा नहीं। आयतुल्ला अमीनी के फिक्र हैं, आयतुल्ला अमीनी ने बाबा जी लिखा है, फरमाते हैं जब शफकत पिदरी एक तरफ हुई और हुज्जत का हुक्म आगे आया, जवान के दिल में हाथ पड़ा, अब जाऊंगा तो बाबा बुलाएगा नहीं। जवान एक कदम चला, दूसरा कदम, घोड़े की तरफ तीसरा कदम, चौथे कदम पे जब पीछे से हुसैन ने नहीं ना बुलाया, जवान खुद पीछे मुड़ा और रोके कहता है बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूँ, लेकिन बाबा अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता, और बाबा करबला में गर्मी बहुत ज्यादा है, और बाबा ये लोहे की जरा मेरे सीने को, इस जवान के हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो इस जवान के। अल्लाह अकबर, सुनते आइएगा। मैं 2 से 2.5 मिनट बाद अपने भाई को मिंबर देगा, मैं अपने मोहतरम को मिंबर देगा। बगैर से 2 से 2.5 मिनट मुझे सुनिए। अकबर जा अल्लाह के हवाले, अब मुझे देखोगे नहीं तो समझोगे नहीं, देखोगे तो खुदा की कसम जी 626 मुहर्रम शहादत अली अकबर इस्लामाबाद में, मेरे बाबा जी आप गवाह हैं, आप मौजूद थे उस मजलिस में। असद भाई कितने जवान पे होश हो गए जिन्हें जुमले पर उठाकर ले गए, अल्लाह करे साहिबाल समझ ले। अकबर घोड़े पे आ गए, हुसैन जमीन पे खड़े हो गए, फिजा खेमे के दरवाजे पे आ गई, ज़ैनब मुसल्ले पे आ गई। जो कुछ मैदान में हो, पत्थर बन के ना बैठना, जो कुछ मैदान में हो रहा था वो ज़ैनब को मुसल्ले पे फिजा दरवाजे से खड़े होकर बता रही थी। हाथ उठा के फरमाती है अम्मा फिजा मैदान के हाल कैसे हैं? ज़ैनब का अम्मा बता रही है तुम्हारा अकबर घोड़े में सवार हो गया। अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब सिर्फ अकबर सवार नहीं हुआ, हुसैन भी जमीन पे खड़े हो गए। अम्मा अल्लाह के, मेरे भाई मुझे देखना, अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब अकबर का घोड़ा चलना शुरू हो गया है। अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब सिर्फ अकबर का घोड़ा नहीं चला, पीछे से हुसैन के कदम भी उठ रहे हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब अकबर का घोड़ा तेज हुआ, अम्मा अल्लाह के हवाले, ज़ैनब हुसैन के कदम और तेज हुए। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, करबला के मैदान में हुसैन ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के टूटी हुई कमर से बांधा, तड़पी फिजा। अम्मा अब क्या हुआ? ज़ैनब कयामत आ गई है, अकबर फौजों में घिर गया है, हुसैन मुंह के बल जमीन में गिर गया है। हाथ फैला के फरमाती है याकूब को यूसुफ, मातम हाथ पकड़े सवार के, हाथ पकड़ो यार। पढ़ लूं मैं भी जुमला, पढ़ लूं मैं भी जुमला, ये छोड़ दूं, पढ़ लूं, इजाजत है? चलो मैं नहीं पढ़ता, मैं बर्ची लगना भी नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। सैयदुल उलमा आयतुल्लाह अली नदवी नदवी मरहूम फरमा गए थे, करबला के मैदान का वाहिद शहीद है अकबर, जिसने जीन से उतर हुए कहा बाबा बाबा मेरी लाश लेने ना आना, यहाँ कातिलों का रश ढेर है। सफेद दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, बदार शाह जी साहिब औलादो, ये जितने बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं ना, इनके चेहरे बता रहे हैं कि इनके सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा। अंकल यकीनन आपका जवान बेटा होगा, अंकल रखिए सर पे कुरान और मुझे बताइए जब बूढ़े बाप को पता चले कि उसका जवान दौड़ता दौड़ता गिर गया है, आप बताइए बूढ़े बाप के दिल में क्या गुजरती है? उम्र भर की कमाई है, और अगर बूढ़े बाप को ये आवाज आए बाबा मुझे बर्छी खा गई है, और बाबा बर्छी सीने में उतर गई है, मैं छोड़ लूं मिंबर, मैं मिंबर छोड़ लूं। सैयद हमारा इलाका, आपका इलाका, आखिरी जुमला, बूढ़े बाप का जवान बेटा मर जाए ना, लोग ज्यादा से ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, उसका जवान मर गया है, जिंदगी भर की कमाई थी, उसे बताना नहीं, पता नहीं वो बर्दाश्त कर पाएगा। मेरी माँ हौसला, मेरी माँ बड़ा हौसला एक लम्हे के लिए, ये जो माँ भी बेसाख्ता रो रही है अल्लाह करे औलाद की खुशियां देखे। कोई बाप ऐसा ना हो, कोई माँ ऐसी ना हो जो जवान बच्चों के वालिदैन हो और उनके हाथ मातम के लिए ना उठे। हमारे आपके इलाकों में जवान की मौत बूढ़े बाप से छुपाई जाती है। अल्लाह की इस कायनात में अकेला गरीब है हुसैन, जिसका अकबर मारा गया। वो शामी कातिलों से पूछ रहा था
آ گیا. کلیجے سنبھالو میرے بھائیوں, میں کربلا کے میدان کا سب سے نازک مرحلہ جو ہے اس پہ آ گیا ہوں, جوانی کی راج پہ آ گیا. بابا بابا اکبر کا سلام. اکبر مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کیا؟ بابا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. اکبر سینے میں کیا ہے؟ بابا سینے میں مرضی ہے. مارنے والے نے کہا سنتے ہیں حسین بڑا صابر ہے, جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا تو مانوں گا. اکبر نکالو برچھی. بابا نکالیے. ایک لمحے کے لیے رکتے ہو میرے بھائیوں, ایک لمحے کے لیے ذرا رکو اور مجھے دیکھو. مجھے دیکھو, یہ جملہ اس سے پہلے شاید ممبر پہ نہ آیا ہو. اب مجھے دیکھو. آیت اللہ امینی نے لکھا, بغیر سے یہ جملہ میرے بیٹ ہے. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھے باپ نے کہا اکبر میری بینائی ختم ہو گئی ہے, اکبر مجھے نظر نہیں آتا. اکبر ذرا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے والے زخم پہ تو رکھ. جوان نے باپ کی طرح, تو بستر پہ بھی رات کو سونے سے پہلے روئے گا. جوان نے کلائی پکڑ کے اپنے پاپا کا ہاتھ اپنے سینے والے زخم پہ رکھا. حسین نے ہاتھ زخم کے اندر ڈالا, زخم کی گہرائی دیکھنے کے لیے. حسین نے برچھی کا پھل ہلایا, جوان لرز گیا. اور بابا صرف برچھی لگی نہیں ہے, بابا اس نے مار کے موڑ دی ہے. بابا اس نے جی ایک لمحے کے لیے بیٹھیے, اس جوان کو سنبھالو, میں ممبر 20 سیکنڈ میں چھوڑ رہا ہوں. بابا اس نے مار کے موڑ دیا ہے. اکبر نکالوں برچھی. بابا یہ جوان کا رخسار پھٹ گیا ہے, اس کے چہرے سے خون آ رہا ہے, اس کے ہاتھ پکڑو. میں 20 سیکنڈ کے بعد ممبر چھوڑ. اللہ کرے میری سانسیں ختم ہو جائیں, اللہ کرے میری زندگی ختم ہو جائے, میں حسین کے اکبر کے سینے سے برچھی کا نکلنا نہ پڑوں. اکبر نکالوں برچھی. بابا نکالیے. زہرا کے لال نے برچھی میں ہاتھ ڈالا, زہرا کے لال نے زور لگایا, زمین ہلی آسمان ہلا, برچھی نہیں نکلی.